اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ویورز، آج آپ کو میں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سٹوری سننے کے بعد آپ بہت زیادہ اس سے موٹیویٹ ہوں گے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا استاد کون تھا؟ بزرگ فرمانے لگے، میرے اساتذہ ہزاروں میں تھے، اگر میں صرف ان کے نام ہی لکھنا شروع کر دوں تو اس میں کئی ماہ لگ جائیں گے، لیکن 3 استاد ایسے تھے جنہیں میں کبھی نہیں بھلا پایا۔ ان میں سے پہلا ایک چور تھا۔ ایک دفعہ جب میں صحرا میں کھو گیا اور جب قریب ترین گاؤں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو رات گہری ہو چکی تھی، ہر مکان اور ہر سرائے بند تھی۔ دفعتاً میری نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جو ایک گھر میں نقب لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ رات کہاں بسر کر سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، اتنی رات گئے ٹھہرنے کی جگہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اگر تم ایک چور کے ساتھ گزارا کر سکو تو میرے ساتھ رات بسر کر سکتے ہو۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ چور بہت چاقو چوبند اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میں کئی ہفتے اس چور کے ساتھ رہا۔ ہر رات وہ چوری پر نکلنے سے پہلے مجھے مخاطب کرتا اور کہتا، میرے کام کا وقت ہو گیا ہے، میں کام پر جا رہا ہوں، تم نے آرام کرنا ہو تو آرام کرو اور عبادت کرنی ہو تو عبادت کرو۔ جب وہ واپس لوٹتا تو میں اس سے پوچھتا، کچھ ملا؟ وہ جواب دیتا، آج نہیں، لیکن کل میں دوبارہ کوشش کروں گا، کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں گا۔ میں نے اسے کبھی بھی مایوسی کے عالم میں نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ پر امید اور خوش و خرم رہتا۔ میں بھی جب اپنی معرفت کی منازل طے کرنے کے لیے کٹھن مراحل سے گزر رہا تھا تو راستے کی مشکلات اور طوالت سے پریشان ہو کر بعض اوقات اتنا نا امید اور پریشان ہو جاتا کہ یہ سب کچھ چھوڑنے کا سوچنے لگتا، لیکن جیسے ہی خیال ذہن میں آتا تو فوراً ہی مجھے وہ چور یاد آ جاتا جو ہر رات کہتا تھا کہ آج نہیں لیکن کل میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس چور سے میں نے امید اور مستقل مزاجی کا طرز سیکھا جو ساری زندگی میرے ساتھ دیتا رہا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا استاد ایک کتا تھا۔ ایک دفعہ میں دریا کے کنارے چل رہا تھا، وہاں میں نے ایک کتے کو دیکھا، وہ پیاسا لگ رہا تھا۔ جب وہ پانی پینے کے لیے جھکا تو اس نے پانی میں ایک اور کتا دیکھا جو در حقیقت اس کا اپنا عکس تھا۔ اسے دیکھ کر کتا ڈر گیا، وہ بے حد خوف زدہ تھا اور شاید ہی بھاگ جاتا، لیکن اس کی پیاس اتنی زیادہ تھی کہ پیاس نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ آخر کار اپنے تمام تر خوف کے باوجود اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس کے چھلانگ لگاتے ہی اس کا عکس غائب ہو گیا۔ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ کامیابی کے لیے اپنے اندر کے تمام تر خوف کے باوجود ہمیں چھلانگ لگا دینی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا تیسرا استاد ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو میں نے اس بچے کو ایک روشن چراغ اٹھائے دیکھا۔ غالباً وہ بچہ چراغ کو مسجد میں رکھنے جا رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، ایک ایسا وقت تھا جب یہ چراغ روشن نہیں تھا اور ایک ایسا وقت آیا جب یہ چراغ روشن تھا، کیا تم مجھے وہ ذریعہ بتا سکتے ہو جہاں سے روشنی آئی؟ لڑکا ہنس پڑا اور اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا، اب آپ نے روشنی کو جاتے ہوئے دیکھا، یہ کہاں گئی؟ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے؟ لڑکے کے منہ سے یہ سن کر میرا سارا علم دھرا کا دھرا رہ گیا اور میری انا شدید مجروح ہوئی، اور اس علم میں نے اپنی حماقت کو شدت سے محسوس کیا۔ تب میں نے اپنے علم و فضل کا لبادہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور ایک صحیح طالب علم بن کر علم کی تلاش شروع کی۔ میری تمام عمر طالب علمی میں گزری اور میں نے ہر شخص سے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور درختوں سے بھی۔ پوری کائنات میری استاد ہے۔ تو مائی ویورز، میرا آپ کو یہ میسج ہے کہ آپ لوگ بھی زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے اندر لگن پیدا کریں، سیکھیں۔ یہ پوری کائنات ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے پر لگی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اور پیغام پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔